جنوبی کوریا کے صدر کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی منظوری۔ روس اور یوکرین کے درمیان 300 سے زائد قیدیوں کا تبادلہ۔ وینزویلا کی سپریم کورٹ کا ٹک ٹاک پر $1 کروڑ جرمانہ عائد کرنے کا حکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ جنوبی کوریا کی ایک عدالت نے منگل کو صدر یون سک یول کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کی منظوری دی ہے۔ ملکی قومی اسمبلی نے 3 دسمبر کو مارشل لا لگانے کی ناکام کوشش کے بعد ان کے خلاف مواخذے کی تحریک منظور کرنے کے بعد انہیں عہدے سے معطل کر دیا تھا۔ انسداد بدعنوانی کے دفتر نے سول کی عدالت کی طرف سے ان کے وارنٹ جاری کرنے کی منظوری کی تصدیق کی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق جنوبی کوریا کے کسی بھی حاضر صدر کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا یہ پہلا موقع ہے۔ صدر یون کو ممکنہ بغاوت کے الزامات میں مجرمانہ تحقیقات کا سامنا ہے۔ یون تاحال پولیس کے تحقیقاتی سمن کا جواب دینے میں ناکام رہے ہیں کہ آیا ان کی طرف سے مارشل لا لگانے کی ناکام کوشش بغاوت کے مترادف ہے یا نہیں۔ پولیس ان الزامات کی تحقیقات کے سلسلے میں ابھی تک صدارتی دفتر پر چھاپہ مارنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ روس اور یوکرین نے تصدیق کی ہے کہ متحدہ عرب امارات کی ثالثی میں دونوں ممالک کے درمیان پیر کو 300 سے زائد قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ فروری 2022 میں روس کی طرف سے یوکرین پر ہونے والے حملے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سینکڑوں قیدیوں کا تبادلہ ہو چکا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے پیر کو کہا ہے کہ مذاکراتی عمل کے نتیجے میں یوکرین نے 150 روسی فوجی واپس کیے ہیں۔ ان روسی قیدیوں کے بدلے میں روس نے 150 قیدی یوکرین کے حوالے کیے ہیں۔ ادھر یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ایک معاہدے کے تحت یوکرین کے 189 قیدی واپس آئے ہیں، جن میں یوکرین کے فوجیوں کے ساتھ ساتھ 2 شہری بھی شامل ہیں۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ روس یوکرین تنازع شروع ہونے کے بعد روس نے یوکرین کے لگ بھگ 4000 فوجی اور عام شہریوں کو رہا کیا ہے۔ روس اور یوکرین نے قیدیوں کے تازہ ترین تبادلے کو ممکن بنانے پر متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایران نے اطالوی صحافی سیسیلیا سالا کو حراست میں لینے کی تصدیق کرتے ہوئے ان پر ایران کے قوانین کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق ایک اطالوی اخبار کے لیے کام کرنے والی صحافی صحافتی ویزے پر ایران میں تھیں، جہاں حکام نے 19 دسمبر کو ان کو حراست میں لیا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سالا کو تہران میں ایک جیل میں قید رکھا گیا ہے۔ سالا کی گرفتاری اٹلی کے دارالحکومت میلان میں ایک سوئس نژاد ایرانی شہری کی حراست کے چند دن بعد ہوئی ہے، جن پر ایک دہشت گرد تنظیم کو مدد فراہم کرنے کا الزام ہے۔ ادھر اٹلی کے وزیر خارجہ نے اس بارے میں کچھ کہنے سے گریز کیا ہے کہ اطالوی صحافی کی گرفتاری اٹلی میں سوئس نژاد ایرانی شہر کی گرفتاری کا رد عمل ہے۔ تاہم اطالوی وزیر خارجہ نے کہا کہ سالا کا معاملہ پیچیدہ ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے 100 سال کی عمر میں وفات پانے والے سابق امریکی صدر جیمی کارٹر کے انتقال پر 9 جنوری کو یوم سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ کے 39ویں صدر کے احترام میں اس دن وفاقی حکومت کے تمام دفاتر بند رہیں گے۔ بائیڈن نے ایک بیان میں تمام امریکی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس دن اپنی عبادت گاہوں میں جمع ہو کر صدر جیمی کارٹر کو خراج عقیدت پیش کریں۔ صدر بائیڈن نے اعلان کیا کہ سابق صدر کارٹر کی موت کے بعد 30 دن امریکی پرچم نگو رہے گا۔ لاطینی امریکہ کے ملک وینزویلا کی سپریم کورٹ نے سوشل میڈیا نیٹ ورک ٹک ٹاک کو بچوں کے لیے نقصان دہ مواد کو روکنے میں ناکامی پر $1 کروڑ کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ وینزویلا کی سپریم کورٹ کی آئینی چیمبر کی سربراہ نے ایک سماعت کے دوران کہا کہ ٹک ٹاک بچوں کے لیے نقصان دہ مواد کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات نہیں کر سکی ہے اور اسے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ ٹک ٹاک کو جرمانے کی ادائیگی اس فیصلے کی اشاعت کے 8 دن کے اندر کرنا ہوگی۔ وینزویلا کے صدر نے نومبر میں ٹک ٹاک پر ایسا مواد پھیلانے کا الزام عائد کیا تھا جس کے نتیجے میں 2 نوعمر افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔